بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج میں ایک بہت مفید قانون کا آپ سے تعارف کرانا چاہ رہا ہوں۔ حیرت ہے کہ اس کی بابت میں نے بہت کم سنا ہے۔ بہت سے سرکاری ملازمین جو اس سے متعلق ہو سکتے ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے، حالانکہ اس طرح مفید قانون تو ہر سرکاری ملازم کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں، بعض باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، وہ اس کی سمجھ نہیں آتی وہ ایسا کیوں ہے۔ اب دیکھیے، جیسے ہم آج کا روز دیکھ رہے ہیں کہ ہر گورنمنٹ، اس سے کوئی فلاں کا ذکر نہیں ہے، ہر گورنمنٹ پچھلی، اس سے پچھلی، اب موجودہ، یہ لوگ سرکاری ملازمین پر ہر وقت دشنام ترازی کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ان میں کوئی نقائص نکالتے رہتے ہیں، نقص نکالتے رہتے ہیں، پینشن پہ نقص نکالتے رہتے ہیں، تنخواہوں پہ نقص نکالتے رہتے ہیں۔ حالانکہ سرکاری ملازمت جو ایک باعزت روزگار ہے، لیکن اس کو عجیب طریقے سے کبھی وہ کانٹریکٹ میں کر دیں گے، کبھی کچھ کر دیں گے۔ حتیٰ کہ جو سرکاری ملازم بیچارے پینشن پر گئے ہوئے ہیں ان پر بھی ہر وقت نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ اب نئی نکتہ چینی جو موجودہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی پینشنرز جو ہے یہ بہت بوجھ ہیں، 460 ارب روپیہ یہ پینشنرز لے جاتے ہیں، یہ خزانے پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ ان 460 ارب میں 1 ارب پلس جو ہے وہ سول ملازمین کی پینشن ہے، اور 3 ارب پلس جو ہے وہ عسکری اداروں کے ملازمین کی پینشن ہے۔ یہ 460 ارب روپیہ جو ہے یہ پینشن اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف آپ سرکولر ڈیٹ جو گردشی کرتے ہیں بجلی کی آئی پی پیز کے، ہر 6 مہینے بعد، ہر 8 مہینے بعد وہ 400 ارب روپیہ، 500 روپیہ، 600 روپیہ نکل آتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ جب بھی کبھی بات کریں گے وہ سرکاری ملازمین کی، ان کی پینشن کی بات ہی کریں گے۔ اور یہ میرے خیال میں ایک بہت اٹس بیڈ ان ٹیسٹ۔ جو ملازم اپنی ساری عمر دے دیتا ہے سرکاری ملازمت کو، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو باعزت طریقے سے جینے دیں، اس کی اتنی پینشن دیں کہ وہ اپنا گزارا کر سکے، تنخواہ بھی اتنی مناسب ہونی چاہیے تاکہ وہ بیچارہ اپنی عزت سے رہ سکے۔ بہرحال اب ہم آپ کو ایک ایسا قانون بتا رہے ہیں جو ان ملازمین کے لیے بہت بینیفیشل ہے، بہت فائدہ مند ہے، جن کا بدقسمتی سے کوئی بچہ یا بچی یا ایک سے زیادہ بچے یا بچی جو ہیں وہ معذور ہیں۔ عام طور پر معذوروں کا ہمارے معاشرے میں تو مقام ہی کوئی نہیں ہے، لوگ ان پہ ترس کھانے کے بجائے ان کو طنز کا، تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو قانون بتانے لگا ہوں، اس میں انشاءاللہ تعالی اگر میرے بتائے طریقے پہ عمل کریں گے تو آئندہ زندگی وہ بچے بھی وقار گزاریں گے اور ان کو مالی طور پر بھی فائدہ ہوگا۔ وہ قانون جو ہے وہ 1999 کا ایک نوٹیفیکیشن ہے جو پنجاب گورنمنٹ کا ہے۔ یہ پنجاب کی حد تک ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں، میں اس کا نمبر بھی دے دیتا ہوں، آپ اس کا نکال بھی لیں۔ اس نوٹیفیکیشن میں 1999 میں یہ طے کیا گیا تھا گورنر آف پنجاب کی طرف سے کہ جو فزیکلی اور مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہیں سرکاری ملازمین کے، جو اپنی روزی روزگار نہیں کما سکتے، گینفلی امپلائڈ نہیں ہو سکتے، وہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پیش کرنے پر اور ڈکلیئر ہونے پر کہ وہ مینٹلی یا فزیکلی ریٹارڈڈ ہیں، ان کو اپنے باپ یا ماں کی یا دونوں کی جیسے بھی صورتحال ہوگی تو ان کو پینشن ملے گی تا حیات پینشن لیں گے معذور بچے سرکاری ملازمین کے جو فزیکلی، جسمانی طور پر یا مینٹلی، ذہنی طور پر ریٹارڈڈ، یعنی اس میں صلاحیت نہیں ہے اپنا روزی روزگار کمانے کے لیے۔ یہ 1999 کا نوٹیفیکیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ، تو اس کو آپ نوٹ فرمائیے، اس کو نکلوائیے، اور میں بھی اس کی کاپی دے رہا ہوں اس کے اسکرین کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ اس کو آپ لے کے اب اپنی کارروائی کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ آغاز کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگر تو بچہ مینٹلی یا فزیکلی ریٹارڈڈ ہے
اور وہ اپنی روٹی روزگار کما نہیں سکتا، تو آپ نے اپنے ضلع کے جو ایم ایس صاحب ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں سرکاری ہسپتال کے، ان کو ایک درخواست دے دیں کہ میں فلاں جگہ پہ سرکاری ملازم ہوں اور یہ میرا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ ایک سے زیادہ بچے ہیں، یہ اپنی روٹی روزگار خود نہیں کما سکتے، یہ جسمانی یا ذہنی طور پر معذور ہیں، تو وہ قانون کے مطابق جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب ہے وہ بورڈ بنائیں گے، میڈیکل بورڈ بنے گا۔ اس میڈیکل بورڈ میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ آپ کا ہر مسئلہ نہیں ہے، وہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بچے کو پرکھ کے تو ڈکلیئر کرے گا کہ کیا یہ بچہ مینٹلی یا فزیکلی ریٹارڈڈ ہے اور کیا یہ اپنی روٹی خود نہیں کما سکتا، یہ محتاج ہے روٹی کمانے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مینٹلی جو ریٹارڈڈ ہوتے ہیں لوگ، وہ ان کا آئی کیو انٹیلیجنس کوشنٹ جو ہے وہ 70 سے 75 یا اس سے بھی کم ہوتا ہے، اور فزیکلی ریٹارڈڈ تو عام چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر جیسے مفلوج ہے، اور جیسے ایسا ہے کہ اس کا کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ کسی کا بازو نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے، وہ تو کام کر سکتا ہے، مطلب ایسی اس میں عذر ہے جسمانی طور پر کہ وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، روٹی نہیں کما سکتا اپنی، یہ کرائٹیرین ہے۔ تو میڈیکل بورڈ جب بن جائے گا، وہ رپورٹ آ جائے گی، تو اس کے بعد آپ نے صوبہ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں، ان کی جو کانسنٹ ہے، ان کی جو اجازت ہے وہ لینی ہے۔ دفعہ 29 ہے، 29 ہے، یہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس ہے 2001 کا، دفعہ 29 مینٹل ہیلتھ آرڈیننس، اس کے تحت آپ نے ان کی اجازت لینی ہے۔ بھلے ایک درخواست لکھ لیں عدالت کے نام، ڈسٹرکٹ جج صاحب کے نام، جنہیں کورٹ آف پروٹیکشن جو ہے نا ان کی پاورز ہوتی ہے، اور ڈسٹرکٹ جج ہوتے ہیں، یہ ان کو ایک درخواست لکھ لیں کہ میں گارڈین سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہوں، یہ میرا بچہ یا بچی ہے، تو یہ میرا میڈیکل بورڈ اس بچے یا بچی کا رپورٹ ہے، تو یہ آپ اس کو بنا کے تو آپ اس کی اجازت لے لیں گے ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے دفعہ 29 کے تحت، وہ آپ کو اجازت دے دیں گے۔ نارملی اجازت دینے کے بعد مینٹلی ریٹارڈڈ کی صورت میں بیان کر رہا ہوں میں، اس کے بعد آپ نے یہ دعویٰ دائر کرنا ہے، درخواست دائر کرنی ہے ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس، جنہیں کورٹ آف پروٹیکشن کے اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیو پروسیس کے بعد آپ جو ان کو سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا، پھر آپ بچے کے بہاف پہ جو یہ نہیں لینا چاہتا ہے، آپ ایسے کسی نوجوان بندے کو لگا دیں، اس بچے کی بہن کو، بھائی کو، یا کسی اور بندے کو جس کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کے لیے پھر ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس کی پرسن کے لیے، پراپرٹی کے لیے، اور اس کے افیئرز مینیج کرنے کے لیے یہ گارڈین سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ تو اس سے پھر آئندہ جو بچے کی زندگی ہے وہ باوقار ہو جاتی ہے، سرکار کے خزانے سے وہ بچہ یا بچی اپنے باپ یا ماں کی پینشن لیتا ہے، تاحیات لیتا ہے، اور وہ اپنی زندگی آئندہ آسانی سے گزار سکنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دیکھ بھال کے لیے گارڈین سرٹیفکیٹ آپ نے لے لیا۔ اسی طرح جو فزیکلی جو ریٹارڈڈ ہے وہ بھی یہی طریقہ کار رہے گا، اس میں بھی آپ اس کی درخواست خزانہ دائر کریں گے، تاکہ ظاہر وہ بچہ تو اب اپنے مینیج نہیں کر سکتا نا، پھر نہ وہ جا کے پینشن لے سکتا ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک گارڈین سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کورٹ آف پروٹیکشن سے یا ڈسٹرکٹ جج صاحب سے مل جائے گا آپ کے ضلع کے۔ اب آپ کے پاس یہ چیزیں ہو جائیں گی، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا جس میں وہ ڈکلیئر ہوگا کہ یہ بچہ یا بچی اپنی روزی روٹی کمانے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں قابل نہیں ہے؟ یہ فزیکلی یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو ہے کانسرٹ ہوگی دفعہ 29 کے تحت، مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کے تحت، اور کورٹ کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ خدا نہ خواستہ جب کسی سرکاری ملازم کی پھر وفات ہو جاتی ہے، تو پھر اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں یا آپ کے جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر صاحب ہے ان کے دفتر میں آپ یہ پیش کریں گے کہ جی یہ بچہ ہے، یہ اس کے کاغذ ہیں، تو ہمیں اس کی جو پینشن ہے نا والد یا والدہ کی وہ دی جائے۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ یا بچی یا ساری عمر اس معذوری کے باوجود اپنے باپ یا ماں کی پینشن لے کے ایک باوقار زندگی گزارے گا، اور اپنے رشتہ داروں پر بوجھ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ اپنے بچوں کی بہتر نگہداشت کر سکتے ہیں، ان بچوں کی جو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر معذور ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
لائک کا بٹن دبائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، کمنٹ ضرور پاس کریں یا کوئی سوال پوچھیں تاکہ ہم اپنی کارکردگی بہتر بنائیں۔ اس سے آگے پھر ہم اگلی نشست میں ایک اور مفید ویڈیو لے کے آپ کے لیے حاضر ہوں گے جو اس کا قانون سے تعلق ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے۔